وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے انہیں کہا اپنے عصا کو پتھر پر مار۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ سو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر قوم نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تب کی بات ہے کہ جب بنی اسرائیل میدان تیہ میں تھے تو انہیں پانی کی ضرورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش برسائے، اور اس کو استسقاء کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قحط سالی بڑھتی صحابہ کرام کے ساتھ نکلتے باہر، نماز پڑھتے، استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ بارش برساتے۔ تو استسقاء کا مطلب ہوتا ہے پانی کا اور بارش کا طلب کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے عصا کو پتھر پر ماریں، اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا، اس میں 3 بڑے معجزات تھے، 3 بہت بڑے عظیم چیزیں تھیں۔ پہلے نمبر پہ جب موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو گراتے تو وہ سانپ کا شکل اختیار کر جاتی، جیسے قرآن میں یہ بات موجود ہے۔ اگر اس سے پتھر کو مارتے تو پتھر سے چینے پھوٹ پڑتے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اگر اس سے دریا کو مارتے تو دریا میں راستہ بن جاتا، اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں یہ 3 بڑے معجزات اور نشانیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے پتھر کو مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور 12 چشمے جو ہے وہ نکلے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ کیونکہ بنی اسرائیل 12 قومیں تھے، اس لیے ہر قوم کے لیے ایک چشمہ جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت تھی بنی اسرائیل پر بھی، موسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ بنی اسرائیل پر نعمت تھی تاکہ وہ اختلاف میں نہ پڑے، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے، اور اس سے ان کا ایمان بڑھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، کیونکہ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس سے اس کے ماننے والوں کا ایمان، یقین اور اعتماد بڑھتا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سچائی ظاہر ہوتی۔ علماء نے یہاں پر ایک بہت ہی مفید فائدہ ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی معجزات اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیے تھے، تو ہر معجزے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا، یا اسی جنس سے یا اس سے بڑھ کر، یا پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود وہ معجزہ نہیں ملا تو امت میں سے کرامت کے شکل میں وہ چیز ظاہر ہوئی۔ اور صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک برتن میں جو کہ پانی تھا بہت کم تھا، اور صحابہ چاہتے تھے کہ وہ پانی بڑھے تاکہ سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں رکھا اور اس سے پانی ابلتا گیا، اور صحابہ کرام جو ہے وہ پانی لیتے رہے۔ اب یہ جو ہے وہی معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا وہ بہت بڑا معجزہ ہے اس معجزے کی نسبت جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ پتھر سے پانی نکلتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہے کہ جب وہ پھٹ جائیں تو اس سے پورے نہریں جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہیں۔
تو پتھر میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے لیکن برتن میں یہ خوبی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ہر انسان کو، ہر قوم کو اس کے گھاٹ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھائیں پئیں اللہ تعالیٰ کے رزق سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رزق سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رزق سے فائدہ اٹھانے کا مقصد ہے کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھریں۔ تو نعمتوں کا تقاضا ہے کہ آپ صلاح اور اصلاح کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے بچوں کو سدھاریں، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، کیونکہ اگر انسان نیک عمل نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتا، تو پوری سوسائٹی اور قوم جو ہے وہ اس طریقے سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور جتنی بھی مصیبتیں قوموں پر آتی ہیں، انسان پہ خود آتی ہیں، اس کی فیملی والوں پر آتی ہیں، تو بنیادی وجہ وہ گناہ ہے، اور ہر نعمت اس کی بنیادی وجہ انسان کی نیکی ہے اور ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے، اگر لوگ ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان لوگوں پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کریں، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، لوگوں نے تکذیب کیا، لوگ گناہ کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو ان کی گناہوں کی وجہ سے ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی اگر مصیبت ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مصیبت کی جڑ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کوئی بھی مصیبت آپ پہ نہیں آتی ہے انسان مگر اس گناہ کی وجہ سے جو آپ نے کیا ہے، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ آپ کو سزا نہیں دیتے۔ اور اگر ہم سوچیں تو بنی اسرائیل پر یہ جتنی بھی مصیبتیں آئیں، ان سب مصیبتوں کی بنیادی وجہ گناہ ہے۔ 70 لوگوں کو ایک دوسرے کے آنکھوں کے سامنے مارا گیا، سبب گناہ۔ آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا، سبب گناہ۔ میدان تیہ میں 40 سال تک حیران پریشان رہتے رہے، سبب گناہ۔ آسمان کی طرف سے رزق، ایسا رزق جو بنا تکلیف اور مشقت سے ان کو ملتا رہا، وہ رزق ان سے منع کر دیا گیا، سبب گناہ۔ تو جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں انسان پہ، یا پچھلے اقوام پر آئی ہیں، یا ہمارے قوم پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اگر مصیبتیں آئی ہیں تو ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور اس آیت میں جو بنیادی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے منع کیا ہے، اور فساد پھیلتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اگر انسان گناہ چھوڑ دے تو فساد پھیلنا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ فساد ختم ہو جائے تو معاشرہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور اس میں برکتیں جو ہے برپا ہو جاتی ہیں۔